बात हम ज़रा करेंगे आज एक ज़बरदस्त पैनल से पाकिस्तान की यूथ और पाकिस्तानी बच्चों के हवाले से। यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो यकीनन अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में एक राय रखते हैं, उनके अपने ख्वाब हैं, अपनी इंस्पिरेशंस हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप नज़र आता है उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस में और उनके वालिदैन या उनके केयर गिवर्स की एक्सपेक्टेशंस में। हर इंसान जो आपसे मोहब्बत करता है वो दावा तो यही करता है कि वो आपके लिए बेहतरीन नताइज चाहता है, आपकी तरक्की उसका एक तरह से ऑब्जेक्टिव है और वो आपको हर तरह से मदद करने देना चाहता है। लेकिन सूरत हाल वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आपके व्यूज़ और आपके पेरेंट्स के व्यूज़ में मेल ना हो और दोनों की तवक्कुआत को पूरा करना, या तो इंसान सारी की सारी तवानाई, तमाम रिसोर्सेज अपने आप पे फोकस कर ले या लोगों को खुश करने और उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में कर दे। ये जो बोझ है इसके लिए अनफॉर्चुनेटली जितना कहा जाए वो कम है। दिस इज़ रियली ओवर बर्डनिंग द यंग पीपल। और तभी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ फोरम्स पे यंग लोगों की मेंटल हेल्थ के हवाले से, उनकी एम्बिशन के हवाले से और उनकी बेजारी, उनकी होपलेसनेस, इन तमाम मौज़ूआत को इस वक्त ज़ेर बहस लाया जा रहा है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज़ वेल। ज़बरदस्त पैनल मौजूद है जी हमारे साथ। हाउ टू डील विद द प्रेशर दैट योर पेरेंट्स गिव यू, उनकी तवक्कुआत पे कैसे पूरा उतरा जाए और एक हेल्दी बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, उनको कैसे परसुएट किया जाए अबाउट योर लाइफ व्यूज़। हमारे साथ जो पैनलिस्ट पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नाइला आबदी साहिबा मौजूद हैं जो कि हमारे कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट। बहुत शुक्रिया नाइला जी मौजूद होने के लिए। इसके अलावा अहमद राना हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, तो यकीनन जो माशरे की नब्ज़ है उस पर भी उसको मद्देनज़र रखते हैं और यकीनन उसके बारे में हमें बताएंगे। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आमना अली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि NLP मास्टर लाइफ कोच हैं। हमारे जो अल्फाज हैं उनका इंतखाब और उसका असर हमारी शख्सियत और ज़िंदगी पे और हमारी सोच पे क्या पड़ता है, इसको भी हम ज़ेर बहस लेके आएंगे। नाला जी, सबसे पहले अगर शुरुआत आपसे करूं, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। ये जो प्रेशर है, और प्रेशर के बारे में हर जनरेशन कंप्लेन करती है, मगर ये 2023 के नौजवान और 2023 के बच्चे, इनके प्रेशर्स यूनिक क्यों हैं? एक्चुअली जो प्रेशर्स हैं वो मुख्तलिफ लेवल से इनके पास आते हैं सिद्रा। प्रॉब्लम ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस इनसे लगा ली जाती हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम द साइड ऑफ देयर स्कूल, फ्रॉम द साइड ऑफ अदर रिलेटिव्स, वो बहुत अनरियलिस्टिक होती हैं। एक्सपेक्टेशन शायद एक बहुत सब्जेक्टिव वर्ड है और एक विशियस साइकिल है। मेरे माँ बाप को जो एक्सपेक्टेशंस मुझसे थी वही एक्सपेक्टेशंस मैंने ऑटोमेटिकली अपने बच्चों के ऊपर लागू कर दी, ये सोचे बगैर कि क्या वो एक्सपेक्टेशंस उनके लिए सही मायनों में रियलिस्टिक हैं या नहीं। हम जब तक एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी के साथ मेजर नहीं करेंगे, ये बच्चा हमेशा प्रेशर में रहेगा। ग्रेड्स का प्रेशर अलग है, बिहेवियर कंपैटिबिलिटी का प्रेशर अलग है, सोशल लाइफ का प्रेशर अलग है। कितने प्रेशर्स हैं इन बहुत नाजुक कंधों के ऊपर, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली अगर मैं अपना चाइल्डहुड या अपना यूथ का टाइम देखती हूँ, हमारे प्रेशर्स कम थे, हम फिर भी परेशान रहते थे क्योंकि हमें होता था हमारी एकेडमिक्स बहुत अच्छी हों। अब इस वक्त तो बच्चे के पास बहुत सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटी हैज़ बिकम अ मेजर इशू फॉर आवर ए लेवल स्टूडेंट्स। आपने भी बात की, यकीनन इसका एक मॉनेटरी और एक फिजिकल एंगल है। इस वक्त जो लोग पहले शायद उम्मीद करते थे कि उनके बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करेंगे, आला तालीम के लिए जाएंगे, अपनी पॉकेट साइज़ को जब देखते हैं, अपनी परचेजिंग पावर को जब देखते हैं, तो शायद अब ये ख्वाब है, बजाय सिवाय इसके कि अगर बच्चा बहुत होनहार और उसको स्कॉलरशिप मिले, तब भी कई लोगों की पहुंच से ये चीज़ दूर होती चली जा रही है। लेकिन जो आपने बात की कि तवक्कुआत का जो गैप है, पहले शायद ये थोड़ी ओपन एंडेड भी होती थी। अहमद, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बने और ज़िंदगी में कामयाब हो, और अच्छे इंसान की डेफिनेशन थी कि वो हमदर्द हो, मुखलिस हो, सच बोलता हो, जो अक़दार हम उसको दे रहे हैं, जिस ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है, उसका नाम हमेशा रोशन रखे। लेकिन आज इस तवक्को में या इस स्टैंडर्ड में भी तो बहुत तब्दीली आई है। अच्छा सिद्रा, मैं ये समझता हूँ कि अगर पहले बात की जाए एक्सपेक्टेशंस की, तो एक्सपेक्टेशंस तो पेरेंट्स क्यों ना रखें अपने बच्चों से। एक्सपेक्टेशंस ही तो पेरेंट्स रखते हैं बच्चों से। और लेकिन जो बात अभी नाइला कर रही थी कि एक्सपेक्टेशंस और रियलिस्टिक होने में जो गैप है उसको ब्रिज करने की ज़रूरत है कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है आज 2023 में। मेरा नहीं ख्याल कि पेरेंट्स कभी भी बदले होंगे। जब से दुनिया बनी है, अपने बच्चों से एक ही उम्मीद लेके चल रहे होंगे, और मॉडर्न वर्ल्ड या चीज़ों के साथ साथ चीज़ें तब्दील हो रही हैं, एक्सपेक्टेशंस बदल रही हैं, डिग्रीज़ के नाम बदल रहे हैं। आपने बाहर जाने की बात की, अभी फाइनेंशियल प्रेशर की बात की, तो शायद अब ये
ایرا ہے کہ بچے اسکالرشپس یا ایک گلوبلائزڈ ورلڈ ہوتے وقت وہ باہر اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں, تو ایک فزیکل پریشر بھی اب ایڈ آن ہوا ہے. اس سے پہلے شاید ہمیں پاکستان یا اپنی لوکیلٹی کے اندر بھی اپنے آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر بھی رورل اربن کلچر کی چیزیں مختلف ہیں. اربن کلچر نے جتنی ڈائیورسٹی دی ہے اس ڈائیورسٹی میں شاید ہم شہروں میں بالکل گمنام ہیں, لیکن جہاں لیگیسی کیری ہوتی ہیں وہ رورل ایریاز ہیں, وہ پاکستان کے چھوٹے شہر ہیں جہاں ہر شخص دوسرے شخص کو جانتا ہے, وہاں کسی کی جد ہے, کسی کا باپ ہے, دادا ہے, ان کی روایات ہیں, ان کے کلچرز ہیں, ان کا خیال کیا جاتا ہے. تو جہاں تک ایکسپیکٹیشنز کو برج کرنے کی بات ہے کہ اب ریئلسٹکلی پیرنٹس ایکسپیکٹ کریں, لیکن پیرنٹس یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ان کی لائف میں جو فلفل نہیں ہوا وہ بچوں سے فلفل کروایا جائے. اچھا جی, اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں, کلونیل پاس میں جیسے کہا جاتا نا کہ ایبسولوٹ اوبیڈینس آف دا راج, تو کہیں نہ کہیں میرے خیال میں پیرنٹنگ نے بھی وہیں سے سبق سیکھ لیا ہے, کیونکہ بچوں سے مکمل تابعداری اور فرما برداری کی امید. کیا یہ امید اور توقع غلط ہے یا صحیح, یا کتنی ریلیونٹ ہے آج کے زمانے میں؟ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. آمنہ, آپ کیا سمجھتی ہیں ایبسولوٹ اوبیڈینس یعنی فرما برداری کہ میرا کوئی سوال یا میرا کچھ کہا ہوا رد نہ ہو, کہیں نہ کہیں ہر والدین کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے, یہ کتنا درست ہے یہ توقع کرنا؟ دیکھیں, ادب اور عزت تو ایک چیز ہوتی ہے, بٹ ایبسولوٹ اوبیڈینس میرے خیال سے یہ تو آپ سلیوری کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں نا. صحیح. آئی تھنک میری نظریے میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی زندگی کس طرح سے گزار سکتے ہیں, اور اسی چیز کا سب سے زیادہ فقدان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے ان لیڈرشپ رولز ان انڈیویجولز رائٹ ناؤ. بیکاز کانسٹنٹلی آپ کے بچے یا تو آپ کی بات سنیں, ان کے پاس کوئی ڈیسیجن پاور نہیں ہے, یا وہ اسکول میں ٹیچر کی تابعداری کریں یا وہ آفس میں جا کے باس کی تابعداری کریں. یس سر, تک یہ پالیسی ہے, اس سے آپ لیڈرز نہیں بنا سکتے, اور آپ ایک نیشن کو گرو کرنے کے لیے لیڈرز چاہیے, ورکر سے نہیں خالی چلتے. اور جو آپ دیکھ لیں جو ہمارے لیڈنگ نیشنز ہیں باہر کے بھی, ان میں یہ انکارپوریٹ کیا جاتا ہے کہ بچے پڑھائی کے ہی سسٹمز میں اتنے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ڈیسیجنز لینا سیکھتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, یہ اوبیڈینس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بچوں کا اسٹیٹ آف مائنڈ, ان کا ٹائم, ان کے انٹرسٹ, ہر چیز پہ حاوی ہونے یا اس پہ ایک رائے رکھنے کی, بلکہ رائے نہیں حتمی رائے رکھنے کی ایک کوشش ہوتی ہے. اچھا جی, صرف آپ کے فیوچر کے حوالے سے نہیں, یہ فرما برداری اور تابعداری کی خواہش آپ کی تمام سوچوں پہ, آپ کی تمام انٹرسٹ پہ, آپ نے اپنے وقت کے ساتھ کیا کرنا ہے, کبھی کبھار آپ نے اپنے پیسے کے ساتھ کیا کرنا ہے, آپ کی لائف کی ڈیسیجنز کیا ہوں گی, کہیں نہ کہیں ہر پیرنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن آپ کے ہر فیصلے میں یا تو ان کا ذاتی طور پہ ہو یا پھر کہیں نہ کہیں کوئی کانفلکٹ نہ ہو. یہ ایک انریلسٹک سی بات ہے, اینڈ آئی تھنک کمنگ آف ایج people and especially parents will have to learn to let go. لیکن کون سے ایریاز ہیں جن پہ وہ لیٹ گو نہیں کر سکتے, کہ آپ کے تمام تر انٹرسٹ, آپ کون سے فیصلے لیتے ہیں, آپ زندگی کو کیسے گزارنا چاہتے ہیں, کہیں نہ کہیں اس کی مطابقت آپ کے پیرنٹس کے وے آف تھنکنگ سے ہونی چاہیے. اور اگر ان کی ڈائریکٹ یا تو آپ صلاح مشورہ ضرور لیں, یا ہر فیصلے میں ایک طرح سے ان کو مد نظر ضرور رکھیں کہ اس کا اثر ان پہ کیا ہوگا. یہ ینگر جنریشن کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, خاص طور پہ جب ہم لائف سٹائل کی بات کریں. کئی چیزیں معاشرے میں بدل رہی ہیں, کیا پیرنٹس اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں یا ابھی بھی کہیں نہ کہیں ڈینائل میں؟ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. نالا جی, آپ کیا سمجھتی ہیں بیجا پابندیوں کی اگر بالخصوص یہاں پہ بات کی جائے؟ پہلے ہمارے پیرنٹس کے زمانے میں شاید اس طرح کی گروپ سٹڈیز, سوشلائزنگ, کو ایڈز, یہ ساری چیزیں اتنی کامن نہیں تھیں. آج جب آہستہ آہستہ یہ چیزیں آ رہی ہیں اور بہت میجر تبدیلی آ گئی کہ اس کو معاشرہ معیوب بھی نہیں سمجھتا, تو پیرنٹس کے لیے مشکل ہے اس کو ابھی بھی ایڈجسٹ کرنا اس کے حوالے سے؟ سدرا, ٹائم کے ساتھ چینجز تو امپیریٹیو ہوتی ہیں, آپ چینج کو ڈینائی نہیں کر سکتے. آبویسلی لائف سٹائل چینج ہونے کے علاوہ آپ کے اسٹڈی پیٹرن چینج ہو جاتے ہیں, آپ کی زندگی تک گزارنے کا طریقہ
چینج ہو جاتا ہے. ایک زمانہ تھا جب شاید فوڈ پینڈا کوئی ایک انہوکی سی چیز تھی, اب ہر گھر میں جانی جاتی ہے. تو اگر ہم گھر سے باہر سے کھانا منگا سکتے ہیں کھانے کے لیے, تو بچے کو بھی گروپ اسٹڈی کی اجازت دے دینی چاہیے. میں نے شروع میں کہا تھا ایکسپیکٹیشنز ورسز ریالٹی, دیکھنا پڑے گا کہ کس حد تک ریئل ہیں چیزیں اور کس حد تک ایکسپیکٹیشنز ہیں. ماں باپ کو چینج کرنا پڑے گا اپنی ایکسپیکٹیشنز کو. جو ابھی آمنہ نے کہا کہ سلیوری از ناٹ سم تھنگ جو آپ انکریج کر سکتے ہیں. بچہ ہے, اپنا دماغ رکھتا ہے, آپ اسے صحیح اور غلط بتاتے ہیں, لیکن پھر کہیں آپ کو اسے یہ اجازت دینی ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں وہ خود بھی سیکھے. اچھا, میں ایک چیز کے بارے میں بڑی حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہوں احمد, کہ جب بھی ہم بچوں کو کوئی صلاح دے رہے ہوتے ہیں یا بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ نے پڑھائی ایسے کرنی ہے, بڑوں کے ساتھ ایسا آپ کا رویہ ہونا چاہیے, تو ہمیں جو قصے پیرنٹس اپنی زندگی کے بتاتے ہیں یا اپنے بچپن کے بتاتے ہیں وہ تو پرفیکٹ ہوتے ہیں بالکل. یعنی وہ پرفیکٹ اسٹوڈنٹس بھی تھے, وہ پڑھائی بھی کرتے تھے, وہ گھر میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے, انہوں نے کاروبار بھی جلدی جوائن کر لیا تھا. اتنی پرفیکٹ ان کی لائف تھی کہ آپ کو واقعی شرم آنے لگتی ہے کہ یار ہمارے پیرنٹس کے اتنے اچھے تھے اور ہم کیسے ہیں. یہ پیرنٹس ذاتی نہیں کرتے یہ نیریٹو بناتے ہوئے؟ اچھا سدرا, میں بڑے ادب کے ساتھ ڈفر کروں گا 2-3 چیزوں سے, مس نائلہ کے ساتھ بھی اور مس آمنہ کی ڈسکشن میں بھی. دیکھیں, سلیوری اور جو ایبسلوٹ اوبیڈینس کی بات ہے, دیکھیں پیرنٹس کے ساتھ ہمارا رشتہ مکینیکل یا میتھمیٹیکل یا نیومیریکلی ڈیزائن نہیں ہوتا. وہ افیکشنز پہ ہوتا ہے, وہ ایموشنز پہ ہوتا ہے, وہ اسپریچویلٹی پہ ہوتا ہے. ہم ماں کا حصہ ہوتے ہیں, پیرنٹ کا خون ہمارے ساتھ کیری کر رہا ہوتا ہے, ان کی انرجیز ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ادب جو ہے وہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, پہلی بات. اور اگر اس ادب کو ہم اس طرح لے کے جائیں کہ وہ بچے کی بہت ساری سکلز کو ختم کر رہا ہے, تو شاید پھر وہ ادب نہیں ہے, وہ کچھ اور, اس کو کچھ اور نام دینا چاہیے کہ ہم بچے کو ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں. ادب کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی مذہب میں, کسی بھی ریلیجن میں, کسی بھی کلچر کے اندر وہ تو ایک پازیٹیوٹی کریٹ کر رہا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں احمد, لیکن پھر ادب کے تقاضے اور ادب کی انڈرسٹینڈنگ ہر معاشرے میں فرق نہیں ہوگی. یعنی آپ جیسے اگر یورپین ممالک میں دیکھیں تو بچہ 18 سال کی عمر میں بالغ تصور کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے بہت سارے فیصلے اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ اس کو اپنے آپ کو فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ کرنا ہوتا ہے, بے شک وہ چھوٹی موٹی جابس کرے ایٹسیٹرا. بٹ آن دی ادر ہینڈ ہمارے یہاں 32 سال کا لڑکا بھی انفارچونیٹلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پاتا. وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اب یہاں پہ یہی کویشچن ہے جس کو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ اب بچے کی ایکسپیکٹیشنز میں اس چیز کو ڈالنا ہوگا کہ بھئی آپ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اپنی خواہشات کے ساتھ آپ اپنی کسی بھی لائف لائن کو چوز کر سکتے ہیں. اب میں نے جو تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ایک والد کی جو خواہش پوری نہیں ہوئی وہ بچوں پہ انڈورس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, یا جینڈر بائسنس کے ہم خواتین کو ایک طرف اسٹیگنیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کام تمہارے کرنے کے نہیں ہیں, آپ نے اپنے صرف اس ایمبٹ میں سوچنا ہے, اس سے باہر نہیں سوچنا, یہ کام لڑکے کا کرنے کے, اور اس سے شاید ہم ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ لگا لیتے ہیں. وہی پریشر ہے جو شاید پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس یا بچوں کے درمیان آپس میں برج نہیں ہوتا, اور اس کے ساتھ پھر بہت سے مسائل جو ہے وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ بات اگر میں آمنہ کی طرف لے کے جاؤں, آمنہ پیرنٹس کا تصور یا آئیڈیا آف سکسیس کیا ہے؟ ہر پیرنٹ جانتا ہے کہ میرے بچے کی کلاس میں 20 یا 30 بچے ہوں گے, اور یقیناً وہ بہت محنت کر کے بچے کی فیس جمع کرا رہا ہے, اور توقع یہی کرتا ہے کہ بچہ پڑھ لکھ کر کوئی اچھا انسان بن جائے. لیکن کیا یہ ایکسپیکٹیشن کی زیادتی ہے جب وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کرے کہ بچہ اس کلاس میں فرسٹ آنا چاہیے, ہر سبجیکٹ میں, ہر ریس میں سب سے آگے میرا ہی بچہ ہونا چاہیے؟ بالکل سدرا, پہلے تو بات یہ ہے کہ تھوڑی سی میں بیک ٹریک جاؤں گی. ادب اور رسپیکٹ is one thing, and having unrealistic expectations is another thing. So yes, there is respect has to be there in every relationship, and it is mutual. The other thing is that اگر آپ نے آپ نے محنت کری اور آپ بہت پیسے کما کے اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں ڈال رہے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ بچوں کے لیے ایفرٹ کریں, بٹ اس میں آپ کی بھی بہت ساری خواہشات ہیں جو آپ اپنے لیے پوری کر رہے ہیں. آپ اپنا نفس بھی اس سے سیٹسفائی ہو. اب آپ کا بچہ بہت اے اسٹار اسٹوڈنٹ نہیں ہے, ایک تو ہماری ریٹ ریس آف ہیونگ 36 اے اسٹارز جو ایک چل پڑی ہے, اگر وہ ایکیڈیمکلی اتنا انکلائن نہیں ہے یا اس کے اندر وہ اسکل شاید اتنا نہیں ہے, اور آپ اس بچے پہ انڈیو پریشر ڈال رہے ہیں, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر شاید
स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है या वो किसी क्रिएटिव काम में बहुत अच्छा है, आप उसको उधर सपोर्ट करें। एंड बेसिकली एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि हमारा बच्चा फ्लरिश करे as parents, as I'm a parent also. So my priority is that I give my children an environment in which they are safe and they are comfortable and they are cared for. बिल्कुल सही कह रही हैं आमना, Whatever बल्कि ये सवाल आपने बड़ा अहम उठाया है कि बच्चे की कंटेंटमेंट, उसका जॉय, उसकी खुशी हमारे लिए अहम है या नहीं। हमने एक तसव्वुर किया है बच्चे की खुशी या उसकी कामयाबी का, और हम चाहते हैं कि बच्चा उस ब्लूप्रिंट पे, उस रोड मैप पे पूरा उतरे। नायला जी, एक अगर स्कूल लाइफ में देखा जाए, प्राइमरी और सेकेंडरी लाइफ में नायला जी, एक आम बच्चे की क्या रूटीन है? वो सुबह 8 बजे स्कूल आता है, 1 बजे जब वो घर जाता है तो हार्डली उसके पास इतना टाइम होता है कि वो फ्रेश अप हो, खाना पीना अपना करे। उसके बाद या तो वो ट्यूशन पे चला जाता है या अपनी कोई को करिकुलर पे जाता है, और फिर ये रूटीन हम उसकी 12-13 घंटे की रखते हैं। डू यू थिंक दिस इज़ अ हेल्दी रूटीन? नहीं है सिद्रा, ये बहुत हेल्दी रूटीन हरगिज़ भी नहीं है। आप उसे स्कूल भेज रहे हैं, फिर आप उसे आखिर ट्यूशन्स पे क्यों भेज रहे हैं? आपकी एक्सपेक्टेशन उससे ए स्टार की है, तो फिर शायद आपके लिए ये एक्सपेक्टेशन होगी कि वो जो थोड़ा बहुत टाइम उसको घर पे मिलता है उसमें वो थोड़ा सांस ले सके। यही टीचर्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है। आई वुडंट जस्ट ब्लेम द पेरेंट्स कि जी आप घर जाकर भी इतना सारा होमवर्क करें। इंसान ही है ना, और छोटा है, ही नीड्स टू और शी नीड्स टू गेट सम टाइम जहाँ वो अपने लिए टाइम निकाल सके। नायला जी, एज एन एजुकेशनिस्ट मुझे बताइए कि कुछ स्कूल्स ने ये पॉलिसी बनाने की कोशिश की थी कि क्लास 8 तक या 9 तक बच्चे के कोई स्कोरिंग इम्तिहानात ना लिए जाएं, उसका होमवर्क बहुत कम रखा जाए। बल्कि यहाँ तक कि पहले तो हम सुनते हैं, ये तो हमारे साथ भी खैर बचपन में नहीं हुआ, कि समर और विंटर वेकेशंस में भी होमवर्क दिया जाता था कि बच्चे को अगर इतना बड़ा ब्रेक दे दिया कि 15 दिन विंटर्स के या 2 महीने समर्स के, तो वो सभी भूल जाएगा। आज जब हम कोविड जैसी रियलिटी से भी गुजरे हैं, ये ब्रेक्स, ये रेस्ट पीरियड्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं? ये रेस्ट पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। समर ब्रेक में होमवर्क देना आई थिंक ज़्यादती है, बहुत बड़ी क्रूल्टी है। मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती, मैं टीचर हूँ, मैं नहीं अग्री करती, क्योंकि वो टाइम उसको वो कुछ बहुत सारी और चीज़ों में जा डिकम्प्रेस होने का वक्त है। हमें भी तो चाहिए ना एज टीचर्स। हमें 2 महीने की छुट्टी अगर एज अ टीचर मिल रही है तो हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें कर लें। उस बच्चे को भी दे दीजिए वो थोड़ा सा टाइम। कोई भी बच्चा वापस नई क्लास पे आने के बाद हर चीज़ नहीं भूलता। आप उसको 1 महीने का रिविजन टाइम देते हैं, बच्चे सीख लेते हैं। आई एम अ टीचर माई सेल्फ, मैं लेकिन होमवर्क के हक में नहीं हूँ, क्योंकि जो गर्मी की छुट्टियाँ हैं, विंटर ब्रेक है, इसमें बच्चे को भी तो थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए ना, जहाँ वो अपने लिए जिए, जहाँ सिर्फ और सिर्फ किताबें और कॉपीज़ उसका ना हो, क्योंकि लर्निंग इज़ नॉट ओनली पार्ट ऑफ द 4 वॉल्स। उन 4 दीवारों से बाहर निकल के जो लर्निंग है ना, वो इन समर ब्रेक्स में होती है। सो आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन बच्चे से करना, चाहे वो टीचर हो चाहे माँ बाप हो, कि बस वो 2 महीने में भी वो 8 से 1 बजे तक सिर्फ पढ़ेगा, आई थिंक ये अनरियलिस्टिक है। मैं इस बात से एग्री नहीं करती। अदब अपनी जगह, अदब एक अलग चीज़ है, लेकिन डिसएग्रीमेंट भी तो अदब के दायरे में रह के की जा सकती है ना। मैं ये क्यों नहीं कह सकती कि मैं आपसे इस बात पे अब्बा या अम्मा अग्री नहीं करती। इस पर एक हेल्दी डिस्कशन हो सकती है जहाँ पर हम म्यूचुअल ग्राउंड पे आ जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई के स्कोर्स पे, आपका रिज़ल्ट क्या है, ये बात नहीं हो रही। अहमद, कई घरों में हमने खाने पीने और सोने जागने की औकात पे लड़ाई देखी है कि पेरेंट्स कहते हैं ये तुम्हारा सोने का टाइम है, इस वक्त सो जाओ। वो बेचारा अगर दोपहर में सो जाए, नहीं ये तुम्हारा जागने का टाइम है, तुम्हारे खेलने का टाइम है, ये करो। इतनी रेजिमेंटेड लाइफ क्या हो सकती है, और इसके फिर क्या शख्सियत पे असरात पड़ते हैं? सिद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं पहले नायला जी को ये कहूँगा कि इन्होंने तो मेरा भी कैथारसिस कर दिया। जब हमारे टीचर्स हमें समर्स में इतना होमवर्क दे देते थे तो हमें लगता था समर्स ब्रेक ना ही हो तो अच्छा है, इतना तो उससे कम काम हम शायद स्कूल्स में करते थे। अच्छा, और सितम ज़रीफ़ी ये कि विंटर की 10 वेकेशंस में भी काम थमा दिया जाता है, यानी उसमें भी आपको कोई मिलने आ रहा है, आप कहीं जा रहे हो। तो खैर, आपका जो क्वेश्चन है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे को क्वेश्चन करना सिखाना चाहिए। उसको हर चीज़ पे आपसे राय लेने की आदत होनी चाहिए, और आपकी किसी बात पे क्वेश्चन होना चाहिए कि वो ये क्यों कर रहा है। उसकी लॉजिकल सेंस, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कॉन्फिडेंस देना, ये पेरेंट्स का काम है। और घर पर अगर उसकी पाबंदी, अगर मुझे कुछ पसंद नहीं है और पेरेंट्स ज़बरदस्ती उसको अपनी पसंद से लिटरेचर रिव्यू भी, इवन लिटरेचर बुक्स, नॉवेल्स या डॉक्यूमेंट्रीज या उसके चैनल्स भी स्विच करके दे रहे हैं, तो शायद यहाँ पर हम बच्चे को रिस्ट्रिक्ट करें। ये थोड़ी सी फाइन लाइन है अहमद,
احمد ایک ڈسکلیمر یہاں پہ ڈالنا چاہیں گے کہ دیکھیں بہرحال جیسے آپ چھوٹے بچے کو مثال کے طور پہ پہلی دفعہ سبزی کھلانے کی کوشش کریں وہ سبزی نہیں کھانا چاہے گا, ہم اس کا ایکوائر ٹیسٹ بناتے ہیں, اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, آہستہ آہستہ کسی چیز میں اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں, اس کو نئی چیزوں سے ایک طرح سے متعارف کرواتے ہیں. وہاں پہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, کیونکہ اگر آپ نے بچے کو وہ ایکسپیرینس ہی نہیں دیا, اس سے متعارف نہیں کروایا, تو کل کو آپ یہ کمپلین نہیں کر سکتے کہ بھائی وہ تو اس کی پسند نہیں تھی تو ٹھیک ہے جی اس نے کیا ہی نہیں. لیکن جی فائن لائن کہ آپ اس کو تھوپ نہ دیں وہ چیز. ہاں دیکھیں بچے کی ایج پر ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں نا کہ ایک وہ ایج ہے جب بچے کو ہم نے سکھانا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, ایک وہ ایج ہے جب وہ کچھ خود کر رہا ہے جس کو ہم موسٹلی ٹین ایج میں لے کے جائیں گے کہ اس وقت بچے کو ریوارڈ اور پنشمنٹ اور کچھ اس مورل رسپانسبلٹیز کا خیال ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر پیرنٹس اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو بات ہم نے کی کہ ایک بچہ ابھی بالکل لرننگ فیز میں ہے, ابھی بالکل انفینٹ سے ابھی وہ بڑا ہو رہا ہے, چلنا سیکھ رہا ہے, اس کی ہیبٹس ہیں, ڈو اینڈ ڈونٹس ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس پہ تو ڈیفینیٹلی پیرنٹس کو پتہ ہے کہ بچے کو کیا سکھانا ہے, اور کھانا کھلانا ہے سم تھنگ ایلس. لیکن اس کی یہ ہیبٹ یا اس انٹرسٹ کو مانیٹر کرنا کہ آپ نے یہ کارٹون نہیں دیکھنا, حالانکہ اس کارٹون میں اس کے لیے لرننگ ہے کیونکہ آپ نے اپنا ڈرامہ دیکھنا ہے یا آپ اس کو نیوز کے چینل کے ساتھ سوئچ کرنا چاہتے ہیں, اس ایج میں اس پہ وہ برڈن ڈالنا چاہتے ہیں, یا اس کو خواہ ان ایکٹیویٹیز میں لے کے جانا چاہتے ہیں جو شاید ابھی وہ اس کا کندھا برداشت نہیں کر ایک سکتا. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی ہے کہ اگر, اور یہ اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, کہ اگر آپ کی یہ ریئلائزیشن آ گئی, آپ کے بچے تھوڑے بڑے ہونے شروع ہیں, آپ ارلی 30s میں ہیں, آپ نے اپنی ایٹنگ ہیبٹ صحیح کرنی ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس جی اب گھر میں کوئی جنک فوڈ نہیں آئے گا, کوئی سوڈا اور ڈرنکس نہیں آئیں گے, لیکن یہ تمام چیزیں آپ نے رج کے اپنے بچپن میں کھائی ہیں. اب بیچارے بچپنے پہ آپ نے یہ ساری پابندیاں لگا دی کہ ہم سارے ہیلدی ایٹنگ کریں گے, ہم نہ شوگر پیئیں گے نہ سوڈا پیئیں گے, تو یعنی یہ میرے خیال میں یہ تھوڑی ناانصاف ہے. بڑوں نے اگر اپنی کسی نادانی کو جسٹیفائی بھی کرنا ہوتا ہے تو فوراً کہتے تھے جی دل تو بچہ ہے جی, بٹ آن دی ادر ہینڈ بچوں سے وہ میچورٹی ایکسپیکٹ کی جاتی ہے جو شاید وہ خود بھی اس کے متحمل نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے تمہاری ایج میں کیا ہوتا تھا, یقیناً آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ 15 سال کے یا 10 سال کے رہ چکے ہیں, لیکن جو بھی آپ کی عمر ہے بچے کا وہ ایکسپیرینس تو ابھی نہیں ہوا ہے. اب نا یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ مجھے غصہ آیا, میں غصے میں تھا تو تمہیں خاموش ہو جانا چاہیے تھا, یہ اکثر پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. یہ کتنی صحیح یا غلط ہے؟ یہ ایک بہت ہی اچھا سکل ہے کہ اگر آپ وقت کی مناسبت سے اپنے آپ کو مینیج کریں, کہ اگر کوئی اینگری ہے تو آپ اپنے آپ کو مینیج کر کے یو ٹیک دا ٹائم اینڈ دین رسپونڈ. مگر یہ ایک سکل بچوں کو پیرنٹس نے سکھانا ہے, تو اگر آپ نے کبھی یہ سکھایا نہیں اپنے بچوں کو تو وہ آپ خود بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو مشورہ یہی ہے کہ بچوں کے اگر بچے بھی کسی ٹائم اپہیول کریں یا مطلب اپسیٹ ہوں تو give them time and then you can come back. تو وہ ایک اچھا پریکٹس ہے پیرنٹس کو ٹیچ کرنے کے لیے اور وائس ورسا. اچھا مجھے بتائیں, اور ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو بچے جب بڑے ہوتے ہیں وہ جس ٹائم کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرا ٹائم ہے, ہم نے جو اپنی زندگی گزاری ہے وہ ایک ڈفرینٹ ٹائم میں گزاری ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ فلسافکلی اینڈ ریشنلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن ہمارے ساتھ کیونکہ ایک استاد موجود ہیں, یہ بتا سکتی ہیں کہ ہمارے یہاں بچے بڑی استادی کرتے ہیں اور بہت ینگ ایج سے کرتے ہیں, ابھی انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہوتا تب بھی وہ استاد بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تبھی ہم نے اس طرح کی باتیں سنی ہوتی ہے کہ پھر ٹیچرز رسپونڈ کرتے ہیں کہ زیادہ ہوشیاری نہ کرو, ہم تمہارے ٹیچر ہیں تم ہمارے ٹیچر نہیں ہو, یا والدین بھی کہتے ہیں کہ میں تمہارا والد ہوں تم میرے باپ نہیں ہو. تو مجھے یہ بتائیں کہ بہت ساری ویلیوز جہاں پہ ہم ایکسپیکٹیشنز کی بات کر رہے ہیں نائلہ جی, سچ بولنا مثال کے طور پہ, پہلے آپ اپنے بچے کو کہتے تھے چاہے کچھ ہو جائے ہاتھا پائی نہیں کرنی ہے, بدتمیزی نہیں کرنی ہے اور سچ بولنا ہے. آج جب بچہ ایک کمپلین لے کر آتا ہے کہ وہ کوئی پرابلم فیس کر رہا ہے یا بولینگ فیس کر رہا ہے, تو الٹا پیرنٹس کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں اسٹریٹ اسمارٹ ہو, جب وہ یہ ہوشیاری کر کے نکل گیا فلانا شخص تو تم نے کیوں نہیں, یہ ہوشیاری تمہیں کیوں نہیں آتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز بھی تھوڑی سی اسکیوڈ ہو گئی ہیں؟ بہت زیادہ اسکیوڈ ہو گئی ہیں, کیونکہ اگر آپ بچے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اسی طرح سے ریٹیلیٹ کرتے, تو آپ اپنے معاشرے میں یہ پرابلمز دیکھنا شروع کر چکے ہیں نا کہ اسٹریٹ کرائمز کیوں بڑھ گئے ہیں, کیونکہ آپ نے کہیں نہ کہیں رول ماڈل تو گھر سے ہی کیا ہے. اور یہ تو سدرا بہت بڑے لیول پہ بات ہے. اگر بچہ ٹیچر سے یہ کہہ دیتا ہے کہ سر اگر میں 10 منٹ لیٹ ہو گیا تو کیا ہوا, آپ تو روز ہی 10 منٹ لیٹ آتے ہیں, تو
ہم بچے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہو، لیکن ہم خود کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے اس کو اس بدتمیزی کے لیے مجبور کر دیا ہے. کاؤنسلنگ یس، اس کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا ادب، جو احمد بار بار کہہ رہے ہیں کہ ادب اپنی جگہ ہے، ادب ضروری ہے، لیکن ادب سکھانے کے لیے خود بھی تو باادب ہونا ضروری ہے. اچھا لیکن ادب کا فائدہ اس بچے کے لیے ہے. اف وی کین سم ہاؤ انکلکیٹ دس ویلیو ان اٹ کہ دیکھیں یہاں پہ ادب سے بڑھ کر جو سوال یہ ہے نا کہ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. آپ نے بالکل صحیح بات کی، اور اسی اگزامپل کو اگر آگے لے کے چلتے ہیں احمد، تو یہ بات صحیح ہے کہ استاد کو وقت پہ آنا چاہیے، لیکن جس قسم کی کانفرنٹیشن پہ ہم اتر آئے ہیں، جس قسم پہ ہم اپنے غلطی کو جسٹیفائی کریں کہہ کے کہ بھئی آپ بھی تو غلطی کرتے ہیں، غلط کو غلط کہنا ہم نے جو چھوڑ دیا ہے، یہ کس طرح کی پرابلم کی نشاندہی کر رہا ہے؟ اور یہ پیرنٹس کی وجہ سے ہو رہی ہے یا بچوں کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ بالکل ٹھیک سدرا، جیسے ہم اس بات پہ بات کریں کہ بچہ کیا سیکھتا ہے جو پیرنٹس کرتے ہیں، بچہ کیا اڈاپٹ کرتا ہے جو اس کا رول ماڈل ٹیچر کرتا ہے. تو ٹیچر، والد، والدہ یا زندگی کا کوئی بھی رول ماڈل، بچے نے اس کو کاپی کرنا ہے. اور اگر رول ماڈل یا ایسی ایگزامپل سیٹ کرے گا تو شاید بچے کو ایک کوشچن ملتا ہے کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے، اچھا اتنا مارجن بھی چیزوں میں ہے، تو شاید ہم اپنے اسٹینڈرڈ سے پھر ڈیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. بچے کی کاؤنسلنگ اپنی جگہ، لیکن خود بھی اس چیز پر عمل کر کے اس کو یہ باور کروانا کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ہم انفارچونیٹلی پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کی کیپیسٹی کی اگر بات کریں یا کسی اسٹینڈرڈ یا رولز پہ ہم کبھی کسی کو کہیں نا کہ یہ اچھا کام ہے کیا جائے، تو وہ آگے سے ہمیں ایک تابو یا ایک سلوگن کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے کہ اچھا آئے بڑے تم کہ تمہیں اتنا تم 100% کرنے والے. سو میرا خیال ہے کہ اس ایٹیٹیوڈ کو شاید ہم ہی پرسو کرتے ہیں، بینگ اے پیرنٹ اور بینگ اے ٹیچر، بینگ اے کاؤنسلرس. پھر ہمیں دیکھنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ کوشچن ایگزسٹ کرتا ہے، تو ہمیں ریجیڈیٹی خود لانی ہوگی تاکہ بچہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے کہ یہ ریڈ لائنز ہیں. اور پھر یعنی اگر اس سے کبھی ڈیویٹ کرے تو اس کو یہ ریئلائز ہو کہ یہ نارم نہیں ہے، یہ ایکسیپشنز ہیں. کبھی کبھار ہو جاتا ہے، تب آپ کی چیز جسٹیفائڈ بھی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی ہم اگر پیرنٹس کسی اپنی سوشل انگیجمنٹ کی وجہ سے رات کو لیٹ ہو رہے ہوں تو وہ بچے کو کہہ دیتے ہیں یار کوئی بات نہیں، یہ بہانہ بنا دینا کہ تم بیمار تھے اس لیے تم اسکول میں نہیں آ سکے، یا تم نے ہوم ورک مکمل نہیں کیا یا ٹیسٹ نہیں کیا. تو آئی مین دس از، آپ کو اپنے اوپر پابندی لگانی پڑے گی. بچوں کو بڑا کرنا، ان کی اچھی تربیت کرنا جہاں آپ کی ذمہ داری ہے، وہیں یہ بڑا مشکل کام بھی ہے. تو جہاں جہاں آپ لیوے لیتے ہیں اتنا ہی لیوے آپ کو بچے کو دینا پڑے گا، اور جہاں آپ چاہتے ہیں کہ وہ کریکٹ ہو جائے اور ایسے لیویز نہ لے، تب آپ کو اپنے اوپر پابندی لگانی پڑے گی. بہت شکریہ جی. نائلہ جی ہمارے ساتھ موجود تھی، احمد اینڈ آمنہ. مزیدار گفتگو رہی. آپ کا اس پہ کیا فیڈ بیک اور کامنٹس ہے؟ کہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ان ریئلسٹک ہیں؟ یہ مجھے ضرور بتائیے گا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.